اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم دائما ابدا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی سنت رسول کی اتباع اور مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جہاں تحریر و فتاوے کے ذریعے مذہب اسلام کی خدمت کی، وہیں آپ نے اپنے معمولات زندگی اور عادات مبارکہ کے ذریعے بھی لوگوں کو عمل کی ترغیب دلائی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں بہت سی ایسی عادتیں ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں آپ کے جن پر آپ بہت شوق و ذوق کے ساتھ عمل فرمایا کرتے تھے، لیکن آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی 3 ایسی عادتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بہت مبارک ہیں، اتنی مبارک ہیں کہ آپ ان عادتوں پر عمل کر کے اپنے اندر بھی بہت زیادہ بدلاؤ، بہت زیادہ چینجنگ پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ خود بھی آخر تک دیکھیے گا اور دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ باقی ان 3 عادتوں کے علاوہ اگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کسی بھی عادت کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کو مینشن ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، ویسے تو اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی بڑی مبارک ہے، لیکن میں 3 عادتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پہلی عادت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تھی کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدزادوں سے، سادات اکرام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی بے انتہا تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، بلکہ دل و جان سے سیدزادوں پر، سادات اکرام پر فدا ہو جاتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر سال عید کے موقع پر، چاہے وہ عید الفطر کا موقع رہا ہو یا عید الضحیٰ کا موقع رہا ہو، عید کے موقع پر سب سے پہلے آپ سیدزادوں سے، سادات اکرام سے ملتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے اور سب سے پہلے عید کی مبارکبادی سادات اکرام کو پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا اور آپ کے خاندان والوں کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ محفل میلاد میں سادات اکرام کو، سیدزادوں کو شیرینی وغیرہ کا ڈبل حصہ، دوہرا حصہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کی محبت تھی جو آپ سادات اکرام سے فرمایا کرتے تھے۔ دوسری عادت مبارکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تھی کہ آپ کا زائر مدینہ، مسافر مدینہ کے ساتھ جو پیار محبت کا انداز تھا وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا۔ جب بھی کوئی انسان حج کر کے واپس آتا تھا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو آپ سب سے پہلا سوال حج کرنے والے سے یہ کیا کرتے تھے کہ کیا آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی یا نہیں دی؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں دی ہے تو آپ فوراً اس کے قدموں کو چوم لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ وہ قدم ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں پڑے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جنہوں نے حضور کے مبارک شہر کی مٹی کو بوسہ دیا ہے، اس لیے آپ حج کرنے والے کے قدموں کو چوم لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا عشق اور محبت کے لیول کا اندازہ لگائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عشق رسول ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ آپ فوراً حاجی کے قدموں کو چوم لیا کرتے تھے۔ تیسری عادت مبارکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اندر یہ تھی کہ آپ سمت قبلہ یعنی رخ قبلہ کا بھی بہت ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ کے متعلق تحریر فرمایا گیا کہ آپ مسجد میں بعض اوقات چلتے پھرتے ہوئے اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے، وظیفے پڑھتے تھے، کسی نے بھی پوری زندگی آپ کو قبلے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ اگر مسجد کے ایک طرف سے دوسری طرف مڑتے تھے تو آپ منہ کی طرف سے مڑتے تھے، پیٹ کر کے نہیں مڑتے تھے۔ بلکہ آپ کے بارے میں علماء نے یہاں تک تحریر فرمایا کہ یہ تو قبلہ ہے۔ آپ کو 6 سال کی عمر میں بغداد شریف کی سمت معلوم ہو گئی تھی، پھر آپ نے پوری زندگی بغداد شریف کی طرف بھی پیر نہیں پھیلائے، یعنی یہ آپ کا ادب و احترام تھا بغداد شریف سے، یہ آپ کی محبت تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، پھر ہم تمام سنی اور رضوی جھوم کر یہ بات کیوں نہ کہیں کہ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اور روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا،
تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا دم آخر مذہب اسلام اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔